اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں۔ اب یہ عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں، تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے، نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، رجم کی سزا جاری کریں۔ 4 دفعہ آئی، آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا۔ تو یہاں زنا نہیں ہے، زنا سے توبہ، زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا، زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے آخرت میں نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، نہیں بھی سزا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو۔ دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، پھر ہے توبہ۔ تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا، اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، روک لیا۔ اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں۔ وہ کیا کہتا، بولو بھائی، شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ۔ تو کعب ابن مالک کی جو کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کیا، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، نا 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 نا، اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی، آپ کو راضی کریں گے، تو اس میں اللہ پہلے ہوگا، نبی بولو بھائی بعد میں، کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے، بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔
منافقین نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا، بولو بھائی، نہیں چاہتے، تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ، اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی، ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے، نبی کو خوش کر لو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور جو مخلص تھے ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم، یہ تین صحابی مخلص تھے، یہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے، تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض۔ تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب ابن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا، کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے، بولو بھائی، سرخ ہو گیا۔ دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو، لیکن کعب بن مالک کیا سوچ رہے ہیں، بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں بھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو، کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ، بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا، سرخ، اور آپ نے فرمایا قم، اڑ جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا، جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے، ان کے لیے یہ جملہ، یہ کہنا آسان ہے، جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، ان بچوں کو کنٹرول کریں بھائی، یار مسجد کے کوئی خادم ہے نا، اوپر جا کے ذرا بچے شور مچا رہے ہیں۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، اٹھ جاؤ یہاں سے، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذبات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے، اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں اجنبی ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو، بیویوں کو حکم دیا۔ دو صحابی تھے، ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی، باقی کعب بن مالک جوان تھے، ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں، کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا، ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا، ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا، شیطان ورغلا سکتا ہے نا، ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے، غزوہ خندق میں بھی، وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا، تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا، ذرا ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے اٹھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے۔ بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو، کسی سے ذاتی محبت ہو،